رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی ریلیزن ہے تو وہ مذہب اسلام۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے، صرف 1400 سال اس کو ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں صرف 1400 سال پرانا یہ مذہب نہیں ہے، بلکہ جہاں سے انسان کی ابتدا ہے، جب سے انسان کی ابتدا ہے وہیں سے اسلام کی ابتدا ہے۔ تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں آنے والے انسان ہیں۔ آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اس کے بعد میں ایک کے بعد دیگر اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی آتے رہے، اپنے اپنے حساب سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو جب سے انسان کی ابتدا وہیں سے اسلام کی ابتدا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام نیا مذہب ہے، اسلام یہ صرف 1400 سال پرانا آیا ہوا مذہب ہے، نہیں، بلکہ سب سے زیادہ پرانا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لوگ تو باتیں بنا دیا کرتے ہیں نا لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے۔ تو مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ایک اللہ کو مانے، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، ایک معبود کو مانے۔ قرآن مجید میں سورہ اخلاص جو پوری سورت نازل ہوئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے ساتھ میں، اس کی ذات کے ساتھ میں اس کا دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو اس بات کو مانے گا، زبان سے اقرار کرے گا، دل سے مانے گا، وہ مسلمان ہے۔ اور دوسرا حصہ، دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ ایک حصہ، جز ایک الگ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا معبود کی۔ تو مسلمان ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور یہ عقیدہ ہے اس کا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آج موجود ہیں، انسان ہو، جانور ہو، جنات ہو، اور چرندوں، پرندوں، شجر و حجر، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ کریٹر آف ورلڈ اگر کہا جائے تو وہ صرف اللہ ہے۔ ساری دنیا کی چیزوں کو جس نے کریٹ کیا ہے، جس نے بنایا ہے، وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرے مذاہب کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بے شمار مذاہب کے لوگ بستے ہیں، کوئی کروڑوں معبودوں کو مانتا ہے، کوئی لاکھوں کو مانتا ہے، کوئی ہزار کو مانتا ہے، کوئی چند کو مانتا ہے۔ اب اس میں طریقے الگ الگ ہیں۔ کسی نے جانور کو ہی اپنا معبود مان لیا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک صاحب بتا رہے تھے، دیکھا گیا کہ کچھ مقامات پر تو کتے کی ہی پوجا کرنی شروع کر دی، کہیں دیکھا جاتا ہے ہاتھی کی پوجا کرنی شروع ہو جاتی، کہیں دیکھا جاتا ہے جانوروں کے آگے لوگ اپنے سروں کو جھکا دیا کرتے، کہیں دیکھا گیا تو جلتی ہوئی آگ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، کہیں دیکھا گیا تو اونچے پہاڑوں کو دیکھ کر کے اپنے سر کو جھکا دیا، کہیں دیکھا گیا کہ جب سورج نکلتا دیکھا تو اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، چاند کی روشنی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اونچے اونچے درخت دیکھے، اونچے اونچے پیڑ دیکھے، ان کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، پتھروں کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو یہ پتھر، یہ جانور، یہ دنیا کی دوسری چیزیں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کچھ دے سکتا ہے تو صرف ایک اللہ ہے کہ جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اسلام سے زیادہ پاکیزگی کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے، اسلام سے زیادہ صاف ستھرا کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے مذہب کو اچھا مانتے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا آپ کو چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر گندگی یہ موجود نہیں ہے کہ کسی کے بھی آگے اپنے سر کو جھکانا ہم نے شروع کر دیا۔ صرف ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ تو انسانوں کے پرائیویٹ پارٹ کے آگے ہی اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیتے ہیں،
ان کی ہی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ شاید آپ کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں، آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ پرائیویٹ پارٹ ان کو کہا اس لیے جاتا ہے کہ ان کو چھپا کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک انسان ہے ایک بستی کے اندر اور وہ اچانک سے اپنے پورے کپڑے اتار کر کے چلنا شروع کر دے تو سارے لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، صرف ایک چیز پہنے ہوئے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ڈھکا ہوا ہے، ساری بستی میں گھومتا ہے کوئی کچھ نہیں کہے گا، سارے شہر میں گھومتا ہے کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جہاں اس نے اس چیز کو بھی اتار دیا پورا اس نے پورے جسم کو دکھانا شروع کر دیا، جہاں اس نے پرائیویٹ پارٹ دکھائے لوگوں نے اس کو پاگل کہنا شروع کر دیا۔ تو کہیں ان سے زیادہ وہ لوگ پاگل ہیں کہ جو پرائیویٹ پارٹ کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ اپنی عقل کا استعمال کریں اور آ جائیں مذہب اسلام کی طرف کہ اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ پاکیزہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ یہ کتے، یہ بلیاں، یہ جانور، یہ گدھے، گھوڑے، ہاتھی، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ معبود نہیں ہے بلکہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں۔ معبود صرف ایک ہے، ایک اللہ ہے، اسی نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پتھروں کو آپ نے پوجنا شروع کر دیا، پتھروں کے سامنے آپ نے اپنے سروں کو جھکانا شروع کر دیا۔ ہم کسی کی یہاں برائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ہم سچائی بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ سچائی کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اندازہ تو لگائیں، تو اسلام کی اگر عبادت کا معاملہ ہو، مذہب اسلام میں عبادت کا معاملہ ہو، ورشپنگ کا معاملہ ہو، یا پھر روزے کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، یا دیگر جو اعمال ہیں، جو فرائض ہیں جو اسلام نے بتائیں گے، سب کے اندر پاکیزگی موجود ہے۔ حکم ہوا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس سے پہلے کیا بتا دیا گیا کہ آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہو اس کے اوپر بھی آپ کو پھر وضو بنانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے پہلے آپ کو اپنے منہ کو صاف کرنا ہے، اور آپ کو چہرے کو صاف کرنا ہے، اپنی ناک کو صاف کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو صاف کرنا ہے، جس کے بارے میں سائنٹسٹ خود بتاتے ہیں کہ نہ جانے کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں کہ دن میں جب اتنی مرتبہ چہرے کو دھویا جاتا ہے، کتنی بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز جو مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور موجود ہے، اس کے اندر فوائد ضرور کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ تو حکم ہوا جسم پاک ہو، جب تم اپنے معبود کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، جسم آپ کا پاک ہونا چاہیے، وضو بنائے، اور اس کے بعد میں آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، لباس بھی آپ کا پاک و صاف ہونا چاہیے، اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کو سجدہ کریں گے، قیام کریں گے، وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور جس کپڑے کے اوپر آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے، وہ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے۔ بتائیں مجھے کہ اس سے زیادہ پاکیزگی اگر آپ کو کسی اور مذہب میں نظر آتی ہے تو سب سے زیادہ پاکیزہ دنیا کا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔